گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو تھا۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وآزم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب شکر اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم
امت میں سے پیدا فرمایا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ قرآن کے لیے آئی ہیں، یہ بڑی خوش نصیبی ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں کہ ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں اس پہ ناز اور فخر کرنا چاہیے۔ انبیاء بھی اس امت کی تمنا کرتے رہے۔ کیوں تمنا کرتے رہے؟ کہ اس امت کو امت خیر کہا گیا۔ امت خیر کیوں کہا گیا؟ کہ یہ نیکی کا حکم کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم مکمل نیک نہ بھی ہوں تو کیا ہم پھر بھی نیکی کا حکم دے سکتے ہیں؟ اور مکمل گناہوں سے ابھی نہ بھی بچے ہوں تو لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں بالکل، اگر آپ مکمل نیک نہیں ہوئے تب بھی نیکی کا حکم کریں، اور اگر آپ مکمل گناہوں سے بھی آپ نے اجتناب نہیں کیا تو پھر بھی لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کریں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث پاک سے آپ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ صحابہ نعوذ باللہ من ذالک گناہ گار تھے، ایسا نہیں ہے، یا مکمل نیک نہیں تھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے۔ جیسے انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ مغفور ہیں، انبیاء معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اے لوگو، میں نے ان کے دل میں جھانک کے دیکھ لیا تھا، ان کا غلطی کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس لیے کوئی بندہ بھی یہ نہ کہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی دیتے ہوئے کہا کہ میں نے ان کے دل میں جھانک کے دیکھ لیا تھا، ان کا غلطی کا کوئی ارادہ نہیں۔ اسی طرح صحابہ مغفور ہیں، صحابہ بخشے ہوئے ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ دین اس وقت کمپلیٹ ہو رہا تھا۔ اگر یہ معاملات ان سے نہ ہوتے تو ہم تک یہ معاملات کیسے پہنچتے؟ اگر کسی صحابی کے ساتھ آپ کوئی معاملہ یا واقعہ دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ہماری تعلیم کے لیے ان سے یہ عمل کروایا گیا۔ آپ کسی صحابی کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے۔ اس وقت دین مکمل اور کامل ہو رہا تھا۔ اگر وہ صحابی وہ عمل نہ کرتے، اللہ ان سے وہ عمل نہ کرواتے تو ہم تک دین کیسے پہنچتا؟ اس لیے صحابی مغفور ہیں اور انبیاء معصوم ہیں۔ انبیاء کے ساتھ کوئی گناہ بھی لگانا، جیسے کہ میں نے آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو مثال دی کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے دل میں جھانک، خبردار ان کو گناہ گار نہ کہنا، میں نے ان کے دل میں جھانک کے دیکھ لیا تھا، ان کا گناہ کا کوئی ارادہ نہیں۔ اسی طرح صحابہ کبار سے، صحابہ کرام سے اگر کوئی چیز آپ کو منسوب ملتی ہے تو وہ اس طرح ہے کہ آپ کے سکھانے کے لیے، جیسے کہا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم مکمل نیک نہیں ہوئے تو بھی نیکی کا حکم کیا کریں، مکمل گناہ نہیں چھوڑے تو تب بھی لوگوں کو گناہ سے بچنے کی تلقین کیا کریں۔ تو فرمایا ہاں کیوں نہیں، کیا کریں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ تو نفوس قدسی ہیں، اس طرح کی جماعت قیامت تک دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ سارے کائنات کے اولیاء اللہ، غوث، قطب، ابدال، اوتاد اکٹھے ہو جائیں تو کسی صحابی کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ۔ صحبت رسول کا فیض ہے یہ۔ صحابہ مغفور ہے اور انبیاء معصوم ہیں، اس لیے وہ ہمارے سکھانے کے لیے۔ اور نیت کے متعلق میں آپ کو اکثر یہ حدیث پاک سناتا رہتا ہوں، نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ درس کشف المحجوب کے لیے آپ دور دراز کا سفر بھی طے کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی شیخو پورے سے آتے ہیں اور ماشاءاللہ شاید 10 سال سے جمعہ یہاں پڑھ رہے ہیں۔ سرکار ان کی نوکری قیامت تک قبول رکھیں، یہ عالم ارواح میں بھی آ کے یہی جمعہ پڑھا کریں۔ اور ہم سب جمعرات کو کی نیت کر لیا کریں کہ جمعہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حضور پڑھوں گا، بلکہ یوں نیت کر لیں کہ مرتے دم تک جمعہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ پڑھوں گا۔ اللہ نہ کرے کوئی جمعہ رہ بھی جائے تو اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے۔ اخلاص کے ساتھ آپ نے نیت کی تھی تو مکمل کوشش کے ساتھ پہنچ جایا کریں۔ اور درس کشف المحجوب حاصل کروں گا اور آپ کا اسٹوڈنٹ، آپ کا طالب علم ہو جاؤں گا، آپ کا مرید ہو جاؤں گا۔
آپ نے اپنے مریدین کو طالب حق کہا ہے۔ اس کتاب کا موضوع جب آپ درس کرتے ہیں تو یہ ناقصوں کی پیر ہے اور پیروں کی رہنمائی کرتی ہے۔ آپ نے اس کتاب کے بارے میں خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ناقصوں کی پیر ہے اور پیروں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے وہ کشف المحجوب لے لے، اب اس کو پیر کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو یہ مکمل رہنمائی کرے گی۔ ناقصوں کی پیر ہے اور پیروں کی بھی رہنمائی کرتی ہے، ناقصوں کی پیر ہے اور پیروں کی رہنما ہے۔ ہم درس سے پہلے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیا کرتے ہیں، بعد میں بھی ولی کی چوکھٹ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم آتے اس لیے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ ہم فقیر ہیں، اللہ پاک نے ہمارا نام فقیر رکھا ہے۔ درس کشف المحجوب کا موضوع بھی اس وقت فقر و غنا چل رہا، اللہ پاک نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ فقیر۔ ہم چاہے تخت پہ بھی بیٹھے ہوں پھر بھی فقیر ہیں، کیوں کہ غنی بے نیاز ہوتا ہے، غنی بس اللہ۔ ہم فقیر ہیں، اگر ہم بادشاہ بھی ہوں تو ہم بیمار ہو جائیں گے تو ہمیں ڈاکٹر کی حاجت ہے، ہم بے نیاز نہیں ہیں، حکیم کی حاجت ہے۔ اگر ہم پہ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں وکیل کی حاجت ہے، جج کی حاجت ہے۔ اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہمیں نلانے والے کی حاجت ہے، کفنانے والے کی حاجت ہے، دفنانے والے کی حاجت ہے، چار پائی پہ اٹھا کے لے جانے والے کی حاجت ہے۔ اس لیے ہم غنی نہیں ہو سکتے، ہم فقیر ہیں، ہمارا نام اللہ پاک نے فقیر رکھا ہے۔ اور آج کا یہ جو درس ہے کشف المحجوب کا، یہ 36واں درس ہے۔ آج ہم 36واں درس دیں گے، آج ہم درس نمبر 36 ڈلیور کریں گے۔ اس کا موضوع یہی ہے فقر و غنا، کہ غنی بس اللہ، ہم اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہیں۔ تو اے اللہ اپنی ربوبیت کا صدقہ، کملی والے کے والضحیٰ کے چمکتے ہوئے مقبوخڑے کا صدقہ، واللیل کی زلف عنبرین کا صدقہ، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا صدقہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کے بچپن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اونو محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ، امت کے اولیاء کرام کا صدقہ، خصوصاً سیدی مرشدی داتا گنج بخش سید مخدوم علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، ایقان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ۔ اے اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، نعرے حجویریہ، یاد آتا گنج نعرے حجویریہ، یاد آتا گنج، نعرے حجویریہ، یاد آتا گنج بخش علی حجویری۔ اور اگلی ساری زندگی ہمیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خالق رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق کثیر عطا فرما اور ہمیں صاحب نصاب بنا، ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں رزق کثیر بھی عطا فرما اور صحت بھی عطا فرما، ہمیں حج بیت اللہ اور روضہ رسول کی بار بار حاضری عطا فرما۔ اے مالک کشف المحجوب کے مذاہب و اقوال اور رموز و اشارات ہم پہ آسان کر دے۔ اے رب العالمین ہم پہ آسان کر دے، ہم پہ آسان کر دے۔ برکت کے لیے ایک مرتبہ شجرہ نسب پڑھ لیجئے۔ ان شجروں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شجرے اور یہ سلسلہ جو بیت کا ہے حضور کا، سلسلہ نسبت اور سلسلہ شجرہ نسب جو ہے، نسبت جو ہے، ان کے پڑھنے سے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ رب العالمین ان نفوس قدسیہ کے صدقے دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ شجرہ اس کتاب کے اندر بھی ہے۔ اس کتاب میں ایک بزرگ جن کا نام حسین لکھا گیا، بعض میں حسن لکھا گیا، تو اس طرح کا اگر کوئی اختلاف ہو تو اس کی فکر نہ کیا کرے۔ یہ بزرگوں میں بعض کا ناموں کا اختلاف، ایک نام کا بعض کتابوں میں یہ اختلاف ہے۔ شجرہ نسب، داتا گنج بخش سید علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید
بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید امام علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب آپ ہاشمی سید ہیں. آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. شجرہ یہ نسبت شجرہ طریقت بھی اس کو کہتے ہیں. تو اس میں حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر. آپ کا سلسلہ نسبت سلسلہ طریقت نویں نسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے. آپ حسنی سید. اور جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش سید مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کا کتاب کشف المحجوب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ ناکسارا پیر کامل ناکسوں کی پیر ہے اور ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کا کوئی پیر نہیں وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کیا کرے، یہ اس کی پیر کامل ہے. کتاب کا بقیہ شیڈیول بعد میں یا پہلے بھی ذکر ہو جاتا ہے. یہ کتابیں تقریباً ہر جمعے تقسیم ہوتی ہیں، خوش نصیبوں کو ملتی ہیں. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش نصیب کر دیں. تو آج درس نمبر 36 ڈلیور کریں گے. ان حماق سے سنیں، بالکل قریب ہو جائیں. آج کے درس کا موضوع ہے فقر و غنا. حضرت داتا گنج بخش سید مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بالکل اب یہ درس کمپلیٹ ہو رہا ہے. فقر و غنا کا موضوع یہ باب بند ہونے والا ہے. اس کے تقریباً 14 یا 15 یا 16 درس ہو چکے ہیں، یہ ریکارڈ میں ہے ہمارے پاس. اب اس کے تقریباً 2 کے درس ہیں. ہر بار میں تقریباً 2 بزرگوں کے قول جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فقر اور غنا کے بارے میں دیے میں بیان کرتا رہا. اس بار حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی قول بیان کریں گے. اس سے اگلی بار انشاءاللہ تعالی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کریں گے. حضرت ابو بکر شبلی کون؟ حضرت ابو بکر شبلی یہ آپ کی نسبت کے تیسرے بزرگ ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شیخ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آپ نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول کشف المحجوب میں نقل کیا ان کا، اور پھر اس کی تشریح فرمائی ہے اس قول. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفقر خلو القلب، الفقر خلو القلب عن الاشکال. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفقر بحر البلائی و بلاؤہ کلہ عز. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فقر آزمائش کا سمندر ہے. فقر آزمائش کا سمندر ہے اور اس کی آزمائش عزت کے حصول کا ذریعہ ہے. جس کی آزمائش ہوتی ہے اصل میں تو اللہ اس کو عزت بخشنا چاہتا ہے، اور اگر وہ بے صبری کرتا ہے تو عزت سے محروم ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا
میں بندے کے نصیب میں وہ مقام و مرتبہ لکھ دیتا ہوں کہ اپنے عمل سے وہ اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر میں اس کو کسی بلا میں مبتلا کر دیتا ہوں، بیماری، اولاد کی نافرمانی، رزق میں کمی، کوئی بھی معاملہ، تو اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو میں اس کو اس درجے پہ لے جاتا ہوں جو درجہ میں نے اس کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے۔ اس قول کی تشریح کرتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش سید مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر کے نصیب میں عزت ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہم سب کیا ہیں؟ فقیر۔ حدیث قرآن و حدیث کے مطابق اللہ نے ہمارا نام فقیر رکھا اور ہماری آزمائش ہمارا مرتبہ ہے، جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ کائنات میں سب سے بڑی آزمائش کرب و بلا والوں کی، سب سے بڑا رتبہ بھی ان کا۔ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اللہ کریم نے، ہو سکتا انبیاء کوئی بات کر دیتے، ویسے ایسا تو نہیں، خیال ہی آ جاتا کہ حسن و حسین کو اتنا بڑا رتبہ دے دیا۔ اب جب یہ واقعہ ہو گیا سر خم ہو گئے کہ یہ رتبہ اب انہی کا بنتا ہے، انہی کا بنتا ہے۔ 6 ماہ کا علی اصغر جب ہاتھ پہ ہرمل کے تیر سے شہید ہوتا ہے تو آپ اس خون کو آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں کہ 100 علی اصغر بھی ہوتے تو تیری راہ پہ قربان کرتے، 100 علی اصغر بھی ہوتے تو تیری راہ پہ قربان کر دیتا، اور کبھی ملال نہ لاتا، اف نہ کرتا۔ حضرت سکینہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 دن شام کے بازاروں میں قیدی رہی تو کسی نے پوچھا بتائیے اللہ سے کیا معاملہ ہے؟ کہا سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک راضی ہوں، سبحان اللہ، اور کوئی ایک نماز بھی میری قضا نہیں ہوئی۔ دیکھ لیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی اطاعت کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ سردار کے نقشے، وہ سردار ہیں جنت کے نوجوانوں کے، سردار کے نقش قدم پہ چلیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ ہر حال میں نماز کی اطاعت کریں، آزمائش کو اپنا زیور، اپنا مقدر، اپنا نصیب سمجھیں، کبھی نہ مانگیں نہ آزمائش، اللہ سے آسانی مانگیں، چلتی کو بل نہ پڑے یہ دعا مانگیں، اللہ آسانی دے یہ مانگیں، رزق کثیر مانگیں، رزق کریم مانگیں۔ رزق کریم وہ ہے جو تھوڑی محنت سے زیادہ مل جائے، اس کو رزق کریم کہتے ہیں۔ میرے بابا جی واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ سے رزق کریم مانگا کرو کہ اپنے کرم سے دے دے۔ یہ مزدور کا رزق کریم نہیں ہے جو 5ویں منزل پہ اینٹیں لے کے جاتا ہے، وہ رزق کریم وہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی محنت کی، اللہ نے آپ کو مالا مال کر دیا۔ اللہ سے رزق کریم مانگا کریں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح بڑے غور سے سنیں۔ آپ فرماتے ہیں فقیر کے نصیب میں عزت ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، تو اسے غیر کے بارے میں کیا پتہ چل سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے جب وہ اس آزمائش سے توجہ ہٹا کر اس کی طرف توجہ کرتا ہے جس نے اسے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو اس وقت وہ آزمائش اس فقیر کے لیے عزت کا باعث بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ آزمائش دینے والے کی طرف توجہ کرتا ہے کہ یہ آزمائش میرے دوست کی طرف سے ہے، تو پھر وہ اس کے لیے عزت کا باعث بنتا ہے۔ ایک مجذوب بزرگوں میں کسی کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان سے کوئی ملنے آیا تو کسی نے کہا آپ کے دوست آپ سے ملنے آئے ہیں، تو وہ بزرگ اندر سے نکلے، ان کے ہاتھ میں کچھ مٹی کے ڈھیلے تھے، انہوں نے ان کو ڈھیلے مارے، وہ دوڑ گئے۔ تو اس بندے نے کہا جس نے اطلاع دی تھی کہ حضور آپ نے یہ کیا کیا، فرمانے لگے یہ میرے دوست نہیں تھے، اگر یہ میرے دوست ہوتے تو میرے ڈھیلوں سے بھاگتے نا۔ تو اللہ کا اگر بندہ ایک نمبر ہے تو آزمائش میں بھاگتا نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ کیا پتہ لگے گا کہ جو ہم پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے یہ آزمائش ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے؟ تو کسی بزرگ نے کہا کہ اگر آزمائش تجھے اللہ کے قریب، اگر تکلیف، مشکل، مصیبت تجھے اللہ کے قریب کر دے تو سمجھ یہ آزمائش ہے، اور اگر تجھے اللہ سے دور کر دے تو سمجھ تیرے اعمال کا ہی بیڑا گرک ہو کہ تو نے کوئی ایسا جرم کیا کہ تو اس کے اندر خود ہی گرفتار ہو گیا۔ اگر مشکل آ گئی، تیری نمازوں میں زیادتی ہونے لگ گئی، تیرا درود پاک پہلے 100 تھا اب 200 ہو گیا، تیرے اندر اخلاق آ گیا، مشکل میں تو کندن بننا شروع ہو گیا، بھٹی میں چڑھ گیا، سونا تو کندن ماننے لگا، تو سمجھ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔
اور اگر مشکل نے تجھے نمازوں سے دور کر دیا، اللہ والوں سے دور کر دیا، تو سمجھ یہ تیرے کسی گناہ کی سزا ہے جو تو بھگت رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تمام تر عزت قربت الہی بن جاتی ہے، اور اس کی تربیت محبت الہی کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اس کی محبت مشاہدہ بن جایا کرتی ہے، یہاں تک کہ طالب کا ذہن خیال کی بجائے دیدار کا مقام بن جایا کرتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ کان کے بغیر سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابتلا اور مشکل میں بڑے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے نا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، صبر کرتا ہے تو اللہ کے قریب آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھو قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، پھلوں میں کمی دے کے، جانوں میں، مالوں میں، جو بھی معاملات ہوگا، بیماری آ جائے گی، اولاد کی نافرمانی، رزق، اس کے جملہ معاملات ساتھ جو مرضی بلاتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا مجھ سے منہ نہ موڑی، نماز نہ ترک کری، اسی حالت میں بھی صبر کرتا رہی تو میں پھر تیرے ساتھ ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو نہ آزمایا جائے، ہم میں سے ہر شخص آزمایا جاتا ہے اپنی طاقت کے مطابق، اور جب مشکل آ جائے تو صبر کیا کریں، پک جایا کریں، کندن ہو جایا کریں، اللہ کی معرفت لے لیا کریں۔ اور وہ کان کے بغیر سن سکتا ہے، اس لیے معزز وہ شخص ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے آنے والی آزمائش کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ معزز وہ شخص ہوتا ہے، حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معزز وہ شخص ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے آنے والی آزمائش کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اپنی اصل کے اعتبار سے آزمائش عزت ہوتی ہے اور نعمت ذلت ہوا کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے عزت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو حق کے حضور میں حاضر کر دے، اور ہر وہ چیز ذلت ہوتی ہے جو حق کے حضور سے دور کر دے۔ آپ فرماتے ہیں نعمت اگر آپ کو غفلت کر دے، غافل کر دے، تو پھر آپ ہلاک ہو گئے۔ بڑا کاروبار ہو گیا، نماز کا ٹائم بھی نہیں ملتا، اچھا یار پڑھ لیں گے، شیطان وسوسے دیتا ہے 70,000 اسلامی داؤ اس کے پاس، اسلامی داؤ، سادے داؤ نہیں، یار رزق بھی تو عبادت ہی ہے نا، آپ کو ول دے رہا ہے، یار چھوڑ، نماز بھی عبادت ہے، بچوں کی روٹی کما رہا ہوں یہ بھی تو عبادت ہے۔ مختلف قسم کے ہیلے بہانے آپ کو کہتا ہے، اس کے ہیلے بہانے میں نہیں آنا، نماز کی پابندی رکھنی ہے، یہ اللہ کا زینہ ہے، اس پہ قدم رکھنا ہے۔ نماز اللہ پاک نے کم و بیش 700 مرتبہ فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، پڑھی جائیں، قائم کرنے سے مراد ہے پڑھی جائیں، یہ نہیں کہا نماز پڑھا کر، نماز کو قائم رکھا کر کے پڑھی جا پڑھی جا پڑھی جا۔ عصر کے وقت اگر فوت ہو عصر سے پہلے تو ظہر پڑھ چکا، اور اگر مغرب سے پہلے فوت ہو تو عصر پڑھ چکا، تو جس نماز کے بعد فوت ہو وہ نماز تیری ادا ہو چکی ہے، تو پھر تو نمازی ہے، پھر تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 5 نمازیں 5 وعدے، کوئی شخص بھی 5 نمازوں کی پابندی کر لے تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 5 سچے وعدے اس کے لیے ہیں۔ رزق کی تنگی ختم کر دی جائے گی، نمبر 1 رزق کی تنگی، رزق میں ہر چیز ہے، رزق روزی روٹی کا نام نہیں ہے، آنکھوں میں روشنی رزق ہے، دانتوں میں چبانے کی طاقت رزق ہے، کانوں میں سماعت کی طاقت رزق ہے، جسم میں چلنے کی، ہاتھ میں چھونے کی، قدم میں اٹھنے کی، ہماری بیوی، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ، ہماری خوشیاں، ہمارا ایمان، ہمارے شریانوں میں چلنے والا خون، یہ سب رزق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رزق کی تنگی ختم کر دی جائے گی۔ نمبر 2 نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، ایسے نہیں چہرے مسکرا رہے ہوتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تجھے مومن کی نشانی بتاؤں، تو جب اسے دنیا سے جاتا ہوا یا گیا ہوا دیکھ تو یہ مسکرا رہا ہوگا، وجہ جب نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، سبحان اللہ، وہ مسکراہٹ چہرے پہ رہ جاتی ہے، تھوڑی سی بات تسلی جو ہو جاتی ہے کہ یار بس ستہ ہی کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا نمبر 3 قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے، نمبر 4 پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، اور نمبر 5 کوئی نہیں روکے گا اس کو، بغیر بلا روک ٹوک بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور 5 وعدے آج داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دامن کو تھام کر سچی اور پکی اخلاص کے ساتھ نیت کر لیں کہ مرتے دم تک یہ 5 نمازیں نہیں چھوڑوں گا، انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی
عہد کریں مرتے دم تک 5 نمازیں نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ، مرتے دم تک 5 نمازیں نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین اس کے توسل سے، اس کی برکت سے یہ 5 چیزیں آپ کو دے گا۔ اللہ کے نبی کائنات کے سب سے سچے انسان ہیں، آپ اتنے سچے ہیں کہ کوئی آپ کے سچ کی تصدیق کر دے تو وہ صدیق بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ حضرت محمد رسول اللہ اس طرح کہتے ہیں کہ میں رات کے ایک حصے میں مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک اور پھر پہلے آسمان، پھر کوئی اگر کہے، آپ نے کہا کوئی، اس بندے نے، اس کافر نے کہا کہ کوئی اگر کہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک، پھر آسمانوں، پھر تو یہ ہو سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پہلے ابو بکر بن قحافہ تھے، انکار کر دیا، کہا ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس کافر نے کہا بڑا کام بن گیا آپ کو، اب تو بڑا کام بن گیا۔ اس نے کہا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، فرمایا اگر آپ نے کہا ہے تو پھر سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جب یہ خبر رسول پاک تک پہنچی تو پھر آپ نے آپ کو القاب سے یاد کیا، لقب دے دیا صدیق۔ سبحان اللہ۔ آپ کے سچ کی تصدیق کرنے سے آپ اتنے سچے ہیں کہ کوئی آپ کے سچ کی تصدیق کرے وہ صدیق بن جاتا ہے۔ تو 5 نمازوں کے یہ سچے وعدے ہیں اللہ کریم کے کہ جو 5 نماز وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، اللہ کے نبی نے جو وعدہ کیا وہ ضرور وعدہ پورا ہوگا۔ حضرت داتا گنج بخش سید مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، عزت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو حق کے حضور میں حاضر کر دے، اور ہر وہ چیز ذلت ہوتی ہے جو حق کے حضور سے دور کر دے۔ اس لیے فقر کی آزمائش، فقیر کی آزمائش حق کی بارگاہ میں حاضری کی نشانی ہے کہ جس پہ آزمائش آئی ہے وہ حق کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ کیونکہ اگر ہمیں پتہ چل جائے ہماری خوشیاں کس کے پاس ہیں تو ہم خوشیوں کے پیچھے نہیں، اسی کے پیچھے بھاگیں گے جس کے پاس ہے، تو ہمارا اللہ ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے ہمارا رزق کس کے پاس ہے تو ہم رزق کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اسی کے پیچھے بھاگیں گے جس کے پاس ہے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ کہ حضرت واصف علی صاحب کے قول کی میں نے آپ کو تشریح ضمناً سنائی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جبکہ خوشحالی کا سکون اس سے دور ہونے کی علامت ہے کہ جب کوئی بندہ بڑا خوشحال ہو جاتا ہے تو کام ہی بڑے اس کو ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ سے دوری کی طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں غنی بھی کرے اور پھر بے نیاز بھی کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے خالق کائنات مجھے مالا مال کر دے اور پھر اسے بے نیاز کر دے کہ میں تیرا ہی نیاز مند رہوں، چونکہ اس کی ضرورت بھی رہتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عزت دنیا مال سے ہے اور عزت آخرت اعمال سے ہے۔ ان دونوں چیزوں کے لیے دعا کیا کرو جو اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن میں سکھائی۔ ربنا آتینا فی الدنیا، ربنا آتینا فی الدنیا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ اسی کی تشریح ہے، عزت دنیا مال سے ہے اور عزت آخرت اعمال سے۔ اس لیے حق کی بارگاہ میں حاضری عزت ہے۔ جب کوئی فقیر آزمائش میں ہوتا ہے تو تقرب الہی میں رہتا ہے، مشکل اس کو اللہ کی بارگاہ میں سر نگوں کر دیتی ہے اور آزمائش اس کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے رکھتی ہے، مقصد اس کا حاصل ہو جاتا ہے۔ روٹی روزی ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصود اللہ، ہمارا مقصود اللہ ہے۔ وہ ہمیں اس طرح اپنی بارگاہ تک لے چلتا ہے۔ حاضری عزت ہے اور اس سے دوری ذلت ہے، اور آزمائش اور وہ آزمائش جس کا انجام مشاہدہ اور دیدار ہو وہ ہر حال میں غنیمت ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں وہ آزمائش، وہ تکلیف جو اللہ کی بارگاہ کے دیدار تک لے جائے وہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ اور حاصل کلام یہاں پر میں اختتام کرتا ہوں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عالمی شاعر مشرق نہیں، عالمی شاعر ہیں آپ، سارے عالم میں آپ کی شاعری ہے، سارے عالم میں بڑے آپ کے شعر ہیں۔ اور یہ شکستہ دلی کا شعر ہے جو اس وقت میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ۔ اگر یہ شکستہ ہے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ میں، اور یہ شکستہ ہی رہے تو اچھا ہے۔
چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، روئے شکستہ، یہ روئے گا تو اللہ کا عرش بنے گا، نرم ہوگا تو اللہ کا عرش بنے گا، پھر اللہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ اے اللہ تو ہمارے قلوب میں داخل ہو جا، تو ہمارے دلوں میں داخل ہو جا، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں اس در کا منگتا رکھ، ہماری زندگی کا آخری دن بھی اس در پہ گزرے اور ہمارے جنازے بھی اسی چوکھٹ پہ ہوں، سلام کرتے ہوئے ہم دنیا کا آخری سفر اختتام کر دیں۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا شیخ اپنا امام مان لے گا تو کل انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور ان کے امام کون ہیں آپ خود ہی دیکھ لیں، سلسلہ نسبت میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، ان کے امام حضرت محمد رسول اللہ اس نسبت سے پھر یہ قافلہ انشاءاللہ ہمارے سمیت جنت البقیع کی طرف چلے گا، اور جنت البقیع والا جنت معلیٰ کی طرف، پھر سب ہم انشاءاللہ وہاں اکٹھے ہوں گے۔ اس صورت میں کہ آپ اس درسگاہ میں جڑے رہیں گے، لگے رہیں گے، زندگی کے آخری دن تک اپنا نصاب اپنے پاس رکھیں گے، یہ آپ کا نصاب ہے، آپ کے طالب حق آپ کو کہا گیا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب آپ کے لیے بھی لکھی ہے، یہ کتاب ہم سب کے لکھی ہے، سب کے لیے، ہر عام و خاص کے لیے لکھی گئی ہے، اور آپ کو طالب حق بھی کہا گیا ہے۔ اس کتاب کے معرض وجود میں آنے کی وجہ پہلے درسوں میں ہے، یہ درس فیس بک پہ بھی ہیں، یہ ترسیل اس کی ہم سیڈیاں بھی بنا رہے ہیں، میرے بھائی حمزہ اس پہ کوشش کر رہے ہیں، پھر یہ 5 سیڈیاں بھی تقسیم کیا کریں گے جو پہلے 10 درس ہوئے ہیں، ڈی وی ڈی اس کی تقسیم کیا کریں گے جیسے کتابیں تقسیم کرتے ہیں کہ جو پہلے واقعات ہوئے ہیں آپ کو پتہ لگ جائے۔ آپ کے ایک دوست حضرت ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک خط لکھا 7 سوالوں کا، آپ نے تصوف کے متعلق مجھے بتائیے کچھ۔ داتا علی حجویری سے کہا، وہ خود بھی بہت بڑے بزرگ تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ بہت بڑے فقیر ہیں۔ اس اللہ کے ولی نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سوالوں کے جواب میں 650 صفحات کی صفات کی کتاب لکھ ڈالی، 650 سال کی اور 650 صفحات کی۔ اس وقت تو ہاتھ، اب تو یہ کمپیوٹر ہے، اس وقت یہ ہاتھ سے لکھی گئی ہوگی، اس سے بھی زیادہ ذہین ہوگی۔ اور اینڈ پہ آپ نے فرمایا ابو سعید میری کتابیں کچھ غزنی میں رہ گئی ہیں، میں نے اسے تفصیل سے ابھی تمہیں جواب نہیں دیا۔ میں اللہ رب العالمین ہمیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی ساری دعائیں ساری حاجتیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ملک کر دیں اور میرے بھی ملک کر دیں، میں بھی آج اس کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بجمالک و جمال حبیبک و نبیک و شفیعک سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے رب العالمین، رب لم یزل، مالک و مولا، خالق و الہ، اے پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم، ہماری سب کی حاجتیں اپنی بارگاہ بے کس بنا میں قبول فرما۔ مجھے واسطہ ہے حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کی تعلیمات کا۔ اے رب العالمین، ہماری حاجتیں، ہماری دعائیں، ہمارے تمام معاملات اے اللہ رب العالمین یہ ہم تیری بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے رب العالمین قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کلی عطا فرما۔ اے رب العالمین جو ہسپتالوں میں، گھروں میں چارپائیوں کے ساتھ لگے ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما دے۔ اے رب العالمین جو وینٹیلیٹر پہ، ڈائلسس پہ لگے ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ اے رب العالمین جو ہیپاٹائٹس اے بی سی، کینسر اور بقیہ موذی امراض، بلڈ پریشر، شوگر، جوڑوں کے درد، اللہ رب العالمین ذہنی اور جسمانی امراض میں مبتلا ہیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے چشمے کے پانی کے صدقے اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو صحت کلی عطا فرما۔ اے رب العالمین ان کو صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور کر دے۔ اے اللہ اس گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے
در پہ بیٹھے ہیں اس گنج بخش فیض عالم کے صدقے اے اللہ رب العالمین ہمیں بھی گنج بخشی عطا فرما اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے اے اللہ جو آفیسز کے لوگ ہیں کاروباری لوگ ہیں اے پروردگار عالم ان کے تھوڑے تھوڑے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرما اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما اے رب العالمین اس کو اندرون اور بیرون خدشات سے محفوظ فرما اے رب العالمین اس کی سلامتی فرما اے اللہ پاکستان نور ہے نور کو کوئی زوال نہیں اے پروردگار عالم اس نور میں اور روشنی عطا فرما اے اللہ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما اس کے اندرون معاملات کی حفاظت فرما اے اللہ تمام کشیدگیاں ختم فرما دے اے اللہ ہمارے ملک میں قرآن و حدیث کا قانون نافذ فرما اے رب العالمین ہماری ساری تکلیفیں دور فرما اے اللہ ہمارے جن گناہوں نے ہماری اولاد کو نافرمان کر دیا وہ ہمارے گناہ معاف کر دے اے رب العالمین ہماری اولادوں کو فرما بردار کر دے اے اللہ ہمارے میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم کر دے ہمارے دلوں میں سیدہ سلام اللہ اور مولا علی کے صدقے محبت بھر دے اے اللہ ہم ماں باپ کے باادب بن جائیں اے رب العالمین ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا اے اللہ ہمیں بیوی اور بچوں سے محبت کرنے والا بنا اے رب العالمین جو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار کے تمام خادم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول فرما اے رب العالمین یہ ہمارا بڑا دھیان رکھتے ہیں مالک تو ان کا دھیان رکھ اے پروردگار عالم دیر تک قناعت لگی جانے دیتے ہیں مولا ان کے لیے سلامتی فرما داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے تصدق سے آپ کا فیض انہیں عطا فرما ہم سب کو فیض عطا فرما اے رب العالمین ہماری پریشانیاں دور کر دے اے اللہ ہم جب جس حاجت کے لیے آئے ہیں مولا ہماری حاجتیں قبول فرما اے اللہ تیرا وعدہ ولی کی چوکھٹ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں مالک ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ آج ہماری جھولیاں بھر دے اے اللہ آج ہماری جھولیاں بھر دے اے اللہ آج ہماری جھولیاں بھر دے ہم میں سے کوئی خالی نہ جائے جو صحت لینے آیا اس کو صحت دے دے جو رزق لینے آیا اس کو رزق دے دے جو ایمان لینے آیا اس کو ایمان دے دے جو ایقان لینے آیا اس کو ایقان دے دے جو عزت لینے آیا اس کو عزت دے دے جو آبرو لینے آیا اس کو آبرو دے دے اے پروردگار عالم جن بچوں کی 9th کلاس میں کمپارٹ آئی ہیں اے خالق کائنات ان کے دلوں کو سکون عطا فرما اے رب العالمین ان کے ماں باپ ان کی زیادہ بے عزتی نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ ہمت عطا فرما کہ وہ دوبارہ 10th میں اتنا اچھا پڑھیں اے پروردگار عالم ان کے اتنے اچھے نمبر آئیں کہ ان کے ماں باپ ان سے خوش ہو سکیں اے رب العالمین جو بچے امتحان دے رہے ہیں ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما اے پروردگار عالم جو دے چکے ہیں ان کو ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے ملک میں امن پیدا کر دے اے اللہ ہمارے گھروں میں امن پیدا کر دے اے اللہ ہمارے رزق میں امن پیدا کر دے اے مولا ہمارے کاروباروں میں امن پیدا کر دے ہمارے آفیسز میں امن پیدا کر دے اے اللہ ہماری سلامتی فرما ہماری بیوی بچوں کی سلامتی فرما ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے رب العالمین ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے اے مالک ہمارے سارے معاملات اچھے فرما دے اے اللہ ہمیں رزق کریم عطا فرما اے رب ہمیں رزق کریم عطا فرما اے رب جو جن معاملوں میں گرفتار ہیں ان معاملوں میں آسانی فرما اللہ مقدمات میں بیماریوں میں کچھ پیپروں کے کچھ رہتے ہیں کسی کی زمینوں کا بکنے کا معاملہ کسی کے آفس کے معاملے ہیں اللہ ہمارے سارے معاملات فرما اللہ بہت سارے دوست دعاؤں کے لیے کہتے ہیں جو میں بھول گیا ہوں وہ بھی قبول فرما جو ہم نے نہیں مانگا اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما دے جو ہمارے لیے خیر ہے اے اللہ ولی کی چوکھٹ پہ کرم کر دے ولی کی چوکھٹ پہ فضل کر دے ہم پہ رحم کر دے اللہ ہمارے بچوں کی سلامتی فرما اے اللہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ ہمیں معاف کر دے ربنا آتنا فی الدنیا ربنا آتنا فی الدنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد وآله وأصحابه ذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين